اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، آج کی یہ بزم بڑی مخصوص بزم ہے اور یہ مولانا شاہد حسین صاحب کا اخلاص ہے کہ انہوں نے اس شہر کے کریم کو جمع کر دیا۔ یقیناً یہ ان کا بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ عوام تو ہر جگہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خواص جو سننے اور سمجھنے اور تنقید کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ کم کہیں آتے ہیں، مگر آج یہ سبھی لوگ یہاں موجود ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مولانا شاہد حسین صاحب انتہائی صاحب اخلاص آدمی ہیں۔ جہاں اخلاص ہوگا وہاں دلوں کا جھکاؤ بھی ہوگا اور حاضریاں بھی ہوگی۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاہ مرد خلیق۔ جہاں خلق ہوگا وہاں ہجوم ہوگا۔ میں بہت مسرور ہوں ان تمام احباب سے مل کر کے جو خانقاہی نظام کے بھی حامل ہیں اور سعادت کرام بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہیں غوث اعظم سے بے پناہ عقیدت ہے۔ 1980s میں اور اس سے پہلے کہ میں اس شہر میں آتا رہا ہوں، اور دو شخصیتوں کی دعوت پر برادر گرامی وقار جناب سید فضل الرحمان صاحب مرحوم جو آج نہیں ہیں، ان کے بیٹے اور پوتے ہمارے سامنے، انہیں کے یہاں قیام بھی ہوتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں جن کی دعوت پر آتا رہا ہوں وہ وہاں تشریف فرمائے۔ یہ لوگ غوث پاک کی 11ویں رکھتے تھے اور پورے شہر کو دعوت دیتے تھے۔ حضور غوث پاک کی عظمتوں کے حوالے سے شہر کو متعارف کرانے میں کا بڑا رول رہا ہے۔ خدائی کی عمر دراز فرمائے اور قیامت میں قادریوں کے ساتھ انہیں اٹھائے۔ حیدرآباد جو ہماری تہذیب کا بھی اور عقیدتوں کا مرکز ہے، یہ شہر ان لوگوں سے آباد ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں عقیدتوں کی شرح چل رہے ہیں وہاں کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم عقیدتوں کے لوگ ہیں، نسبتوں کے لوگ ہیں۔ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ نسبت ہوتی ہے تو بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ مسلسل خطاب اور شب بیداری اور دوروں کی وجہ سے آواز بڑی خستہ ہے، لیکن میں گفتگو کروں گا۔ اس لیے آج جس مجمع کو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، یہ مجمع مولانا شاہد حسین صاحب کی کاوشوں کا بہت عمدہ نمونہ ہے۔ خدا کرے کہ شہر کے وہ سب دانشور حضرات جو اپنی فکری یگانگی کے اعتبار سے ممتاز ہیں وہ جمع ہو جائیں اور ہم اس شہر میں انقلاب برپا کر سکیں۔ درمیان میں آنا میں نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ لوگوں کی آپس کی چپخرش اور کسی ایک مرکز پہ جمع نہ ہونا۔ میں وقت ضائع کرنے قائل نہیں، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کام ہو سکے۔ چنانچہ میں نے بہت دنوں سے یہاں آنا چھوڑ دیا تھا، مگر مولانا ساجد کی وجہ سے مجھے امید وابستہ ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ کام ہوگا۔ اس لیے یہ جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں تقریر برائے تقریر کا قائل نہیں ہوں، میں تقریر برائے تعمیر کا قائل ہوں۔ جہاں تعمیر ہوگی وہاں میں سر کے بل حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ مولانا شاہد حسین صاحب سے میرا تعلق کم و بیش 30-40 سال ہے، جب یہ بالکل ینگ تھے اور کام کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے وہاں ادارہ بھی قائم کیا۔ کیسٹوں سے تقریروں کو نقل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن میری تقریروں کو انہوں نے کیسٹوں سے نقل کر کے اسے شائع کرایا، اور میرا اس میں کوئی تعاون نہیں ہے۔ اپنے طور پر
3-4 جلدیں شائع کروائیں اور اب خطبات رمضان بھی شائع کروا رہے ہیں۔ کرونا کے زمانے میں بہت سے نقصانات ہوئے ہیں، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنی تنہائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام صورتوں کا تعارف اور مخصوص مضامین کو جمع کر دیا ہے میں نے، جو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حضرات، یہ غوث پاک کی محفل ہے، اور اگر صبر برداشت کی صلاحیت ہو اور مجھے گوارا کر لیں تو میں تھوڑی دیر تک آپ کی سماع فراشی کروں گا۔ بڑے ذہین ہے مولانا، انہوں نے چائے وائے پہلے پلا دی ہے، ناشتہ کرا دیا ہے، تاکہ آپ کا شکم کا مطالبہ مجھے مجبور نہ کرے کہ میں جلدی ختم کروں۔ اب آپ ہیں اور میں ہوں اور غوث پاک کی محفل ہے۔ حضرات گرامی، آپ انبیاء کرام کی تعریف کا مطالعہ کریں تو یہ محسوس کریں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے، وہ اللہ کے سفیر تھے، وہ اللہ کے نمائندے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، انہیں مبعوث کیا گیا تھا۔ مگر عجیب عالم ہے، جب بھی دنیا میں ظلم پھیلا، جب بھی دنیا میں گناہ پھیلا، جب بھی دنیا میں سرکشی پھیلی، جب بھی دنیا بغاوت پھیلی، جب بھی سجدے آوارہ ہوئے، جب بھی انسانی سرکتی رہی، جب بھی انسان اپنے منظر انسانی سے دور ہو گیا، جب انسان وحشی ہو گیا، درندوں سے بدتر ہو گیا، جب انسانوں کا خون بہانے لگا، اور جب انسانوں کے سجدے آوارہ ہو گئے، پیشانیوں کا وقار مٹا، چہروں کی حیا فروخت ہونے لگی، تو اللہ نے کسی نبی کو بھیجا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب تک ظلم اور انحراف ابتدائی منزل میں ہوتا تھا، انبیاء کرام تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن جب ظلم معاشرے کی روایت بن جاتا تھا اور مکمل طور پر انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لے جاتا تھا، تب کوئی نبی جلوہ گر ہوتا تھا۔ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ روایت باقی رہی۔ اس کے بعد سرور کائنات کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ان کے بعد وحی پاک نازل نہیں ہوگی، سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ دنیا کا بدترین ظالم انسان ہے جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہوں ان کے بعد ہی وہ آخری نبی ہے۔ اور انبیاء کرام کو آخری نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ جناب موسیٰ کو نہیں بنایا گیا؟ اسی کو اس وقت دنیا حلقوں میں اور علاقوں میں بٹی ہوئی تھی، لیکن جب مشیت کا یہ فیصلہ ہوا کہ پوری دنیا گلوبل ویلی میں تبدیل ہو جائے، تو اس کے آغاز میں سرور کائنات کو بھیجا گیا تاکہ وہ ساری کائنات کو دعوت دے سکیں، ساری کائنات کو اپنا پیغام دے سکیں، اور رسول پاک کے پیغام کو پہنچانے کے لیے لمبے سفر نہ کرنے پڑے، بلکہ ایک مقام سے بیٹھ کر کے دنیا بھر میں رسول پاک کے پیغام کو عام کیا سکے۔ انبیاء کرام کی مقدس زندگی دیکھیے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی زندگیوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے پیغام کو ایک صدی کے اندر بدل دیا گیا، ایک صدی کے اندر توریت کو بھی، انجیل کو بھی، زبور کو بھی، جناب موسیٰ کی حیات کو بھی، جناب عیسیٰ کی زندگی کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اور تبدیل کرنے والے عام طور پہ ڈکٹیٹر ہوا کرتے تھے یا بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کی اتباع کرے، بادشاہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے چاہتا ہے کہ وہ مذہب کو تبدیل کر دے، مذاہب تبدیل ہوتے رہے، کتابیں موجود رہیں مگر حقیقی کتابیں نہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ توریت موجود ہے مگر وہ زندہ توریت نہیں جو جناب موسیٰ پہ نازل کی گئی تھی۔ انجیل موجود ہے مگر وہ انجیل نہیں جو جناب عیسیٰ پہ نازل کی گئی تھی۔ زبور موجود ہے مگر وہ زبور نہیں جو جناب داؤد پہ نازل ہوئی تھی۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ انبیاء کرام کی زندگیاں محفوظ نہیں، انبیاء کرام کے قوانین محفوظ نہیں رہے، انبیاء کرام کی دعوتوں کا سسٹم باقی نہیں رہا، تمامی انبیاء کرام کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی گئی۔ آج جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت ہیں، مگر جناب عیسیٰ جو زندہ عیسیٰ ہیں، آج ان کے ہاتھوں میں، ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں
کسی مصلوب عیسیٰ کی زندگی ہے۔ آج ہم یقین کرتے ہیں کہ انجیل اور توریت یہ حق کی کتابیں ہیں، لیکن آج ان کے ماننے والوں کے ہاتھ میں بدلی ہوئی توریت اور بدلی ہوئی انجیل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عیسیٰ زندہ ہیں، مگر ان کے ماننے والوں کے ہاتھ میں مصلوب عیسیٰ ہے۔ ہم کتابیں توریت و انجیل پر ایمان لاتے ہیں، مگر آج وہ توریت و انجیل وہ نہیں جو نازل ہوئی تھی۔ تو وہ نظام مردہ ہے، انبیاء کرام کا تصور ان کے نزدیک مردہ ہے، مگر ہم اتنے عظیم ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، ہماری کتاب زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا آئین زندہ ہے، اور پھر ہم زندہ ہیں۔ اتنی عظیم زندگیوں سے ہمارا رابطہ ہے تو دنیا کی کوئی قوم نہ ہمیں فنا کر سکتی اور نہ مٹا سکتی۔ سرور کائنات کو آخری نبی بنایا گیا، تو ان کے آخری نبی کے بعد پیغام رسالت قیامت تک عام کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے ایک سلسلہ قائم کیا گیا، اور کتابیں بدل دی گئی، قرآن عظیم نہیں بدلا گیا۔ جانتے ہیں کہ اسے آخرت تک رہنا تھا، قیامت تک، اور کتابوں کی حفاظت کا ذمہ عوام نے لیا تھا، ماننے والوں نے لیا تھا، مگر قرآن عظیم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذرا اس آیت کریمہ کو میں علماء کے سامنے پیش کروں گا، اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے۔ اِنَّا ہم نے، نحنو یقیناً ہم ہی نے، نزلنا باب تنزیل سے، الذکر معرفہ، وَإِنَّا اور ہم، لہو اس کے لیے، لحافظون بلا شبہ حفاظت کرنے والے۔ اتنی تاکیدات اس قدر پرجلال اور اس قدر عظیم انداز سے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اس لیے قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں تھی، تو چونکہ سرور کائنات خاتم النبیین بنانا تھا، اس لیے ان کے نظام اور ان کی بعثت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے قرآن پاک کو بھی قیامت تک باقی رکھنا تھا، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ اور آپ ذرا دیکھیں کس طرح انتظام کرایا گیا۔ توریت ہو یا انجیل یا زبور ہو، ان کتابوں کو تختیوں پہ لکھا گیا، چھال پہ لکھا گیا، چمڑوں پہ لکھا گیا، پتھروں پہ لکھا گیا، مٹا دی گئی، مگر قرآن روز اول سے ہمارے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے، اس لیے اسے نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سیرت رسول دنیا میں جتنے بڑے لوگ آئے ہیں ان کی سیرتیں اس وقت مرتب ہوتی ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، مگر آقا ایسے عظیم ہیں، ایسے عظیم تر ہیں کہ جن کی سیرت کا یہ عالم ہے کہ ولادت سے لے کے وصال تک کوئی لمحہ تاریخ انسانیت پوشیدہ نہیں ہے۔ اور صرف ولادت سے نہیں، جب اگر ہونے سے پہلے بھی ان کا تذکرہ انبیاء درمیان میں رہا ہے، تمامی انبیاء کرام کی آمد کا اعلان کیا ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں نیر فارا جب اگر ہونے والا ہے، جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ عظیم نبی جب اس کا نام احمد ہوگا، جناب داؤد کہتے ہیں ذل محمدین، میرے دوست محمد ہیں۔ سارے انبیاء کرام آنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں، آخری آنے والے کا جو مرکز کائنات ہے، آبروئے کائنات ہے، بخار کائنات ہے، جان انسانیت ہے اور خلاصہ انسانیت ہے، جو مسئلہ تخلیق کائنات ہے، اس کی جلوگری سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں، اس کی جلوگری سے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ میلاد پڑھ رہے تھے انبیاء کرام، وہ کہتے وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے، وہ آ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ قرآن پاک کو محفوظ کیا اللہ نے، سیرت رسول کے محفوظ کرنے کا عظیم اہتمام کیا۔ حضور تشریف لائے تو سب کی تاریخ تو بعد میں لکھی جاتی ہے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے سے آقائے دو جہاں کا ذکر کبھی انبیاء میں کبھی صلحاء میں ہوتا رہا، اور جب سے تشریف لائے تو ایک ایک لمحے حیات کو محفوظ کر لیا گیا۔ دنیا میں ریکارڈ رکھنے کا آج بہت زبردست اہتمام ہے، تاریخ کا ریکارڈ، حیات کا، زندگی کا، کارناموں کا، مگر وہ دور نہیں تھا جہاں اس طرح کا ریکارڈ رکھا جا سکے، ہر چیز کو محفوظ کیا جا سکے۔ مگر کیا طریقہ اللہ نے اختیار فرمایا، میرے محبوب کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کرنے کے لیے صفہ کا ذکر کرا تھا۔
صحابہ کرام کی جماعت تھی، 70 سے لے کے 400 صحابہ کرام مصطفیٰ کی اداؤں کو نقل کرنے کے لیے ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے، اور ادائیں بھی واقعات نہیں، وہ چلے تو پکار اٹھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھے تو پکار اٹھے فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھڑے ہوئے صحابہ نے کہا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبسم فرمایا تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ فرمایا کچھ تو فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہر قول، ان کی ہر ادا، ان کا ہر فعل، ان کا ہر ابتسام، ان کے چہرے کی تمکنتیں اور ان کا جلال، ان کا جمال سب کچھ پوشیدہ کر لیا گیا تاکہ اسلام کو نبی کی صورت میں دیکھا جا سکے، نبی کے کردار میں دیکھا جا سکے۔ یہ راویان حدیث کا صحابہ کرام کا وہ کارنامہ ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، اور اللہ نے نام کیا دیا کہ جنہوں نے رسول پاک کی صرف محفوظ کر تھی، اللہ نے ان کی صرف محفوظ فرما دی۔ فن اسماء الرجال کی ماہرین جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ 1 2 4 نہیں، کئی ہزار ایسے افراد ہیں جن کی زندگی محفوظ کر دی گئی ہے، راویان حدیث کی صداقت محفوظ ہے، ان کا حافظہ محفوظ ہے، ان کا کردار محفوظ ہے، ان کا کیریکٹر محفوظ ہے، ان کی ادائیں محفوظ ہیں، اور ان کا تکلم محفوظ ہے، مروی عنہوں سے راوی کی زندگی محفوظ ہے، ان کی عمریں محفوظ ہیں، زمانہ محفوظ ہے، جگہ محفوظ ہے، حیات محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی کو محفوظ کرنے والوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ دنیا میں کوئی ایسی جماعت تم نہیں دکھا سکتے کہ جس کے درمیان اتنے افراد ہوں کہ جن کی صداقت کی قسم کھائی جا سکتی ہو اور جن کی امانت کی قسم کھائی جا سکتی ہو، یہ صرف راویان حدیث کی مقدس زندگی ہے۔ تو ہم زندہ، راویان حدیث زندہ، حدیث زندہ، کردار مصطفیٰ زندہ، حیات مصطفیٰ زندہ، کتاب مصطفیٰ زندہ، اور مصطفیٰ خدا زندہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس قوم کا اتنی زندگیوں سے لافانی حیات سے رشتہ ہو، وہ قوم مر جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی اسپین کے میدان میں، کبھی دلی کے میدان میں، کبھی بغداد کے میدان میں، لیکن اسلام کی فطرت میں اتنے لچک دی ہے، اور جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرتا ہے۔ یہ عالم ہے، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، جہاں میں اہل سیما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام۔ جس سال، جس زمانے میں اسپین کا زوال ہوا ہے 1492 میں، یہ وہی زمانہ ہے جب انڈونیشیا جیسی عظیم حکومت ہمارے قبضے میں آئی ہے۔ یہ عجیب تاریخ کا معاملہ ہے۔ اس لیے اورینٹلسٹ نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں یہ فیصلہ کرنا چاہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اگر سیاسی اعتبار سے شکست کھا جائے تو نہیں ابھرتی۔ روما، یونان، ارسطو اور سقراط کا روم اور یونان فرق ختم ہو گیا، پھر وہ نہیں ابھرا۔ اسی طرح سے فارس مٹا اور اوسطا کا نظام دوبارہ نہیں آ سکا۔ دنیا کے بہت سے کنفیوژن کا نظام چین میں مر گیا، پھر دوبارہ نہیں ابھر سکا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آخر مسلمان کیسے ابھر جاتا ہے، اس کا دین کیسے ابھر جاتا ہے، اس کی تہذیب کیسے باقی رہتی ہے۔ یہ بات سوچنے کی انہوں نے میٹنگ کی تھی کہ بار بار یہ ملے ہیں، بار بار فنا ہوئے ہیں، کبھی بغداد کی وادی میں، کبھی یونان کی وادیوں میں، اور کبھی اسپین کی وادی میں۔ اس کے باوجود یہ کیسے زندہ ہیں، ان کا آئین کیسے زندہ ہے، نظام کیسے زندہ ہے۔ 1000 کوشش کے بعد انہوں نے نتیجہ اس کیا کہ دنیا کی ہر قوم اپنے نبی کو صرف ایک پیغام رسا سمجھتی تھی، پیغام دیا اور چلے گئے، اس سے کوئی رشتہ محبت نہیں تھا۔ مگر مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے نبی سے ناقابل شکست محبت کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم جب کہیں نئی جگہ رہتی ہے تو اپنے نام بدل دیتی ہے، کلچر بدل دیتی ہے، روایات بدل دیتی ہے، مگر مسلمان دنیا میں جہاں جاتا ہے اپنا نام محمد ہی رکھتا ہے، اپنا نام حسین ہی رکھتا ہے، اپنا نام حسین ہی رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نبی سے رشتہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے نزدیک سرور کائنات صرف پیغام رسا نہیں ہے، وہ محبوب بھی ہیں، اور ایسے محبوب جن کی محبت نہ کبھی مٹے گی نہ کبھی فانی ہوگی۔ جب تک دلوں سے محبت رسول نہ نکالی جائے
اس وقت تک مسلمان شکل نہیں جاتی. پھر انہوں نے مختلف طبقات کو پیدا کیا جنہوں نے محبت رسول نکالنے کی کوشش کی. یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور کچھ لوگ متاثر بھی ہوئے جن کے نزدیک محمد عربی انہی جیسے ہیں. یہ ایک ارادہ تھا، اس سے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں دراصل غوث اعظم کی حیات پاک کا وہ گوشہ جو ہمارے دین سے وابستہ ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ کیوں ضروری تھے، وہ کیوں تشریف لائے تھے، ان کے کارنامے کتنے عظیم ہیں. اب آپ ذرا سوچیے کہ قرآن پاک بھی اصلی حال موجود ہے، سرور کائنات کی سیرت بھی. کسی بھی دین کے نظام کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: کتاب، پیغمبر اور تصور الہ، عقیدہ الہ. بے شک اگر یہ تینوں زندہ موجود ہیں تو وہ دین کبھی فنا نہیں ہوگا. اور مذاہب میں نہ عقیدہ الہ موجود ہے، 1 3 اور 3 1 کی غیر منطقی حیثیت. 3 1 ہے اور 1 3 ہے. نہ ریاضی گوارہ کرے گی، نہ فقہ گوارہ کرے گی، نہ نحو گوارہ کرے گی. مرحب 3 ہے اور تینوں 1 ہے. یعنی گویا کہ ان کے یہاں تصور الہ مردہ ہو چکا ہے. عقیدہ الہ ایک زندہ عقیدہ نہیں ہے. یہی حال ان کتاب کا ہے، یہی حال ان کی سیرت کا ہے. جناب عیسیٰ کے بارے میں سب سے آخری عیسائی پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں ایک مفکر لکھتا ہے: ستکون حیات عیسیٰ علیہ السلام مستتر فی ضمیر الزمان حتی لم یبعث لسان بعدہ. جناب عیسیٰ کی زندگی زمانے قبر میں ایسی دفن ہو گئی ہے کہ پھر وہ ابھر نہیں سکی. مگر ہمارے یہاں بالکل مختلف ہے. سرور کائنات کو نظام کے بعد چونکہ ہمیں آخری نبی بنایا گیا، یہ ختم نبوت کی بنیاد ہے کہ قرآن بھی باقی رہے، نبی بھی باقی رہے، ان کی حیات بھی، ان کا قانون بھی باقی رہے. تاجدار ختم نبوت. مگر اس پیغام کو پہنچایا کیسے گیا؟ تو اللہ نے مختلف طبقات پیدا فرما دیے. ان مجددین کا طبقہ ہے. جب بھی اسلام میں کوئی گڑبڑی پیدا کی جائے، جب بھی اسلام میں کوئی نئی بات داخل کی جائے، جب بھی اسلام کو مٹانے کے لیے بدعات کا رواج کیا جائے، اس وقت کوئی مجدد جنور ہوتا رہا ہے. اور جب بھی اسلام میں روح کی موت واقع ہونے والی ہو، جب ضمیر مرنے والا ہو، جب محبت رسول فنا ہونے والی ہو، جب اللہ سے تعلق ٹوٹنے والا ہو، تو اللہ نے کسی ولی کو بھیجا ہے. ان اولیاء میں سب سے بڑا عظیم ولی جناب غوث پاک ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. ان کی تعلیمات نے ہماری روح کا رشتہ اپنے خدا سے باقی رکھا ہے، اپنے رسول سے باقی رکھا ہے. ہم اپنے روح کے تعلق سے اور جناب غوث اعظم کی تعلیمات کے روشنی میں صرف اپنے خدا کو محسوس نہیں کرتے، اپنے خدا کے جلووں کو دیکھتے بھی اور مشاہدہ بھی کرتے. سبحان اللہ. کبھی یہ حضرت منتظر نظارہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، میری جلوی ہے یار. سبحان اللہ. حضرت گرامی اسے پاک مشاہدہ کرانے کے لیے آئے تھے. ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مرد مومن کو وہ نگاہ دی جائے جس سے نہ صرف یہ کہ وہ اپنے رب کے جلووں کو دیکھ لے، اس کا مشاہدہ بھی کرے اور اسے آگے منتقل بھی کرے. سبحان اللہ. غوث پاک کی حیات طیبہ اس اعتبار سے بڑی عظیم حیات ہے کہ انہوں نے اللہ کے عقیدے کو صرف ایک ریاضی اور فکری عقیدہ نہیں بنایا، بلکہ احساسات دولت فرمائی. فکری توانائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے جلووں کو مشاہدے کی بھرپور صلاحیت فرمائی. ایسے لاکھوں افراد انہوں نے پیدا کیے اور اس طرح کے لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. یہ وہ کارنامہ ہے جس کارنامے کے بعد دنیا میں ان کے جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے جسے پیش کیا جا سکے.